اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زید ایڈوکیٹ اور آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ حق شفا کے بارے میں جو ایک ترتیب سے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی، حق شفا کس پراپرٹی پر کلیم کیا جا سکتا ہے، پھر حق شفا کس پراپرٹی پر کلیم نہیں کیا جا سکتا، تو اسی میں آج ایک جو اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ حق شفا کون کون کلیم کر سکتا ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ حق شفا تین طرح کے لوگ کلیم کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جس آدمی کا حق ہے کہ وہ حق شفا کلیم کرے گا وہ شفیع شریک کہلاتا ہے۔ شفیع شریک سے مراد کو آنر ہے کہ جس آدمی کی پراپرٹی اور آپ کی پراپرٹی مشترکہ ہے، آپ وہاں پر کو آنرز ہیں، مشترکہ کھاتے دار ہیں، تو سب سے پہلے اس آدمی کا حق ہے کہ وہ حق شفا کلیم کرے گا۔ اگر تینوں لوگ جن کے پاس حق شفا کلیم کرنے کا رائٹ موجود ہے، تینوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ حق شفا کریں، تو تینوں میں سے جو سب سے پہلا حق ہوگا وہ شفیع شریک کا ہوگا، کہ جو آپ کے ساتھ کو آنر ہوگا، جس کی مشترکہ جائیداد آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو اگر تینوں بھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے شفا کلیم کرنا ہے، تو وہ تینوں میں سے سب سے پہلے جس کو حق دیا گیا ہے قانون میں وہ شفیع شریک ہے، کہ جو آپ کا مشترکہ کھاتے دار ہے۔ تو سب سے پہلے وہ کلیم کر سکتا ہے، اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ حق شفا کلیم کرے۔ شفیع شریک کے بعد جو دوسرا آدمی ہے جس کو شفا کلیم کرنے کا حق ہے وہ شفیع خلیط ہے۔ شفیع خلیط سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی پراپرٹی میں پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اسی زمین سے جاتا ہے کہ جو سیل ہو گئی ہے، جو بیچی گئی ہے، یا اس کی زمین کو سیراب کرنے کے لیے پانی اسی زمین سے آتا ہے جس زمین کو بیچا گیا ہے۔ اب اگر اس کی پراپرٹی میں پہنچنے کے لیے جس زمین سے راستہ آتا ہے تو وہاں کوئی اور شخص اس کو خرید لیتا ہے، یا اگر اس کی پراپرٹی تک پہنچنے کے لیے جو پانی آتا ہے وہ اسی زمین کے راستے آتا ہے کہ جو بیچی گئی ہے، اور میں بھی وہ پراپرٹی کسی ایسے شخص نے خرید لی ہو کہ جو بہت ہی جھگڑالو ہو، جو اس پراپرٹی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بند کر دے، یا وہ اس پراپرٹی کو جو پانی جا رہا ہے وہ روک لے، تو ایسی صورت میں شفیع خلیط کے لیے جو اس کی پراپرٹی ہے اس کی ویلیو بالکل زیرو ہو جائے گی۔ تو پھر دوسرا جو رائٹ دیا گیا ہے قانون کی نظر میں وہ شفیع خلیط کو دیا گیا ہے کہ اگر اس کی پراپرٹی میں راستہ یا پانی اسی پراپرٹی میں سے آتا ہے جو بیچی جا رہی ہے، تو دوسرا رائٹ اس کا ہے کہ اگر شفیع شریک یہ پراپرٹی نہیں خرید رہا تو پھر وہ شفیع خلیط کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کو حق شفا کلیم کر کے اس کو خرید سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا رائٹ ہے وہ شفیع جار کا ہے۔ شفیع جار سے مراد پڑوسی ہے، کہ جس کی پراپرٹی آپ کی پراپرٹی کے ساتھ بالکل جوائنٹ ہو، ایڈجیسنٹ ہو، کہ جو پراپرٹی بیچی جا رہی ہے جہاں پر اس کی حدود ختم ہو رہی ہیں تو آگے جو جس شخص کی پراپرٹی سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ شفیع جار کہلاتا ہے۔ تیسرا رائٹ جو ہوگا وہ شفیع جار کا ہوگا کہ اگر شفیع شریک اس پراپرٹی پر رائٹ آف پریمپشن یا حق شفا کلیم نہیں کرتا تو پھر شفیع خلیط کر سکتا ہے، شفیع خلیط بھی نہیں کرتا تو پھر شفیع جار کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو خرید سکتا ہے۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔